السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی رہسیمय اور مہتوپورن سورہ الجن کی کہانی اور اس کے پیچھے کے سبق کو جانیں گے۔ یہ سورہ ہمیں انسانوں سے پرے ایک اور رچنا جنوں کے بارے میں بتاتی ہے اور کیسے اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پہلا سامنا ہوا۔ سورہ الجن قرآن کے 72ویں ادھیائے میں ہے، جس میں کل 28 آیتیں ہیں۔ اس کا نام جن شبد سے لیا گیا ہے، جو اس سورہ کا مکھیہ وشے ہے۔ یہ سورہ مکہ کے کٹھن دور میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران نازل ہوئی، جب آپ دعوت کے کام میں چنوتیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لگاتار اللہ کا پیغام دے رہے تھے، لیکن مکہ کے قبیلوں نے ان کا ویرودھ کیا اور ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس ویرودھ کے کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر طائف کا سفر کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکیں، حالانکہ وہاں بھی انہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کا ایک بہت کٹھن دور تھا۔ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور انہیں پتھر مارے۔ آپ اتنے دکھی ہوئے کہ دعا کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب مکہ میں دعوت کے دروازے بند ہوتے دکھائی دیے، تب اللہ نے ایک انوکھے طریقے سے اپنے نبی کی مدد کی، جس کی کہانی اس سورہ میں ہے، جنوں کا آگمن۔ اپنے طائف کے سفر سے لوٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پاس نخلا نام کی جگہ پر یا کسی انیہ جگہ پر قیام کر رہے تھے۔ رات کا سمے تھا اور آپ نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس سمے جنوں کا ایک سموہ آسمان سے خبریں سننے جا رہا تھا، لیکن انہیں راستے میں بادھائیں ملی۔ وہ یہ جاننے کے لیے زمین پر سفر کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب جنوں کا یہ سموہ وہاں سے گزرا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آپ کی قرآن کی تلاوت سنی۔ جنوں کے سموہ کو قرآن کی آواز نے اتنا پربھاوت کیا کہ وہ رک گئے اور پوری توجہ سے سننے لگے۔ وہ اچنبھت تھے، کیونکہ انہوں نے ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ قرآن کے الفاظ میں اتنی طاقت اور سچائی تھی کہ جن فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو یا شاعری نہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ الجن کی شروعات میں ہی اس کا ذکر ہے۔ قرآن سننے کے بعد جنوں نے ترنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پروفٹ ہوڈ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ ایمان لانے کے بعد جنوں کا یہ سموہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گیا تاکہ انہیں بھی اس نئی اور سچی رہنمائی کی دعوت دے سکے، جیسا کہ ایک مومن کا فرض ہوتا ہے۔ سورہ الجن کے مکھیہ وشیوں میں اللہ کی وحدانیت، توحید، شرک سے بچنے کی ضرورت اور قیامت کے دن کی سچائی کا ورنن ہے۔ یہ گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی تھی کہ اگر انسان آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو اللہ نے جنوں کو آپ کی طرف بھیج کر آپ کی مدد کی۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں دونوں کے دلوں کو بدل سکتی ہے، بشرطے وہ اسے غور سے سنیں۔ یہ ہمیں دعوت کے مہتو اور جنوں کے استتو کے بارے میں بھی سکھاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے حکم پر بھروسہ رکھنا چاہیے، بھلے ہی حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔